اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی محفل مبارکہ چہلم کے حوالے سے حضور نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روئے زمین پر بیٹھ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ خاموشی سے آئیں اور خاموش چلے جائیں، کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا اسٹیج ہے اور ہماری الحمدللہ محفلوں کے اندر کوئی خاموش نہیں رہتا ہے، پڑھنے والا بھی بولتا ہے تو سننے والے بھی بولا کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ ماحول میں تھوڑا آپ کو بنا دوں کیونکہ میں ایک الگ ٹائپ کا تھوڑا خطیب ہوں، اور اگر آپ تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا، تو کچھ اللہ کی بارگاہ سے کرم احسان آپ سمیٹیے، کچھ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ سے انعامت میں سمیٹ لیتا ہوں، تو جو آیا ہے وہ انشاءاللہ اپنی جھولی بھر کے جائے گا۔ نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ تھوڑی سی آواز کھولیں تھوڑی سی یار۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں اس میں مہمان خصوصی ہے، نہیں، سبھی مہمان ہیں، کیونکہ ان کو میں نے نہیں بلایا، ان کو میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے، اور جس کو مصطفیٰ بلاتا ہے وہ کوئی عام نہیں ہوتا، مہمان ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اپنی تقریر کا آغاز اس جملے سے کرنے لگا ہوں کہ قدم اٹھتے نہیں، یہ اٹھائے جاتے ہیں، پھول کھلتے نہیں، یہ کھلائے جاتے ہیں، حسین بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، طالب بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، عالم بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، سخی بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، وکی شاہ بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، گلی شاہ بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، شامل نورانی صدیقی بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، اوس بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، خواجہ بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، داتا بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، بابا فرید بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، لال قلندر بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، شاہ رخ عالم بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، ابو بکر بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، عمر بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، عثمان بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، علی بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، حسن بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، حسین بنتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے عاشقوں میں گستاخوں میں کہ نجدی مکے تک جا کر واپسی آ جاتے ہیں، اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ مدینے بلائے جاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم مکے جاتے ہیں، مدینے میں نہیں جاتے۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو جانے یا نہ جانے کی بات کرنے والے؟ ارے جاتے تو وہی ہیں جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، اور جن کو سرکار نہیں بلاتے نا ان کو اپنے روزے پر آنے نہیں دیتے۔ بڑے خوش نصیب عاشق جو مکے بھی جاتے ہیں، مدینے بھی جاتے ہیں، جاتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور یہاں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ اگر مجھے جوش ملے گا تو قسم ہے گھنٹے کا پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟ اچھا ہاتھ اٹھاؤ جو تھک گئے ہیں۔ تھکاوٹ تھوڑی اتارے تو میں آپ کو اصالِ ثواب کی حدیث قرآن کی آیتیں بھی سناؤں، پھر آخری میں میرے بغداد کے پیر کی بات بھی بتاؤں۔ ہماری جان ہے غوث پاک، ہماری جان ہے، کیوں جان نہ ہو، میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے، اور جو حضور کی اولاد ہے وہ سنیوں کی جان نہیں تو پھر کس کی جان ہو گیا؟ اچھی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئے یقولون، وہ اس طرح دعا کرتے ہیں، کس طرح؟ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں بھی بخش دے، ولی اخواننا، ہمارے ان بھائیوں کو بخش
الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں۔ کس حالت میں؟ سبقونا بالایمان، ایمان شرط ہے، ایمان کی حالت میں جو گزر چکے ہیں۔ اگر کسی میرے مسلمان بھائی کے ذہن میں یہ بات ہو کیا کہ مرنے والوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ تو سکھا رہا ہے۔ دعا اگر نہیں کرنی چاہیے تو رب سکھا رہا ہے۔ مولوی صاحب آپ کی مانیں یا اپنے خدا کی مانیں؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو مر گئے دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ طریقہ بھی خود میرے رب نے سکھایا، قرآن کریم 28 سپارے میں موجود، جی چاہے گھر جا کے کھول کے دیکھ لینا۔ اب یہ تو ہے آیت کریمہ کہ جی مرنے والے کے لیے دعا کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے سکھایا، چلو ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ حدیث مبارکہ میں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ پہلے یہ تعریف سمجھ لیجئے کہ ایصال ثواب کہتے کسے ہیں؟ ایصال عربی کے اندر کہتے ہیں آگے کنورٹ کرنے کو، آگے بھیجنے کو، ٹرانسفر کرنے کو۔ ثواب نیکی کو کہا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کا ترجمہ ہے کہ نیکی کو آگے پہنچا دینا، نیکی کو آگے پہنچا دینا۔ مطلب میں بیان کر رہا ہوں، نعت خانوں نے نعت پڑھی، محفل جنہوں نے سجائی، میزبان جو ہے شاہد بھائی اور شوکت بھائی، محمد علی بھائی، جنہوں نے اس محفل سجائی والدہ کے چہلم پر، کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش قسمت اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ حضور کا فرمان، وہ حدیث میں پڑھتا ہوں لیکن یہ سنیں، ایصال ثواب کیا چیز ہے؟ کوئی عمل جو بندہ کرے، اس عمل کے کرنے کے بعد اس کا ثواب ایک کو بھیجیں یا ساری اللہ کی مخلوق کو بھیجیں، بھیجنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہ ہو، سب کو برابر ملے، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیان کرنے والا خطیب بیان اس لیے کر رہا ہے کہ میری باتوں سے سرکار کا فرمان سناؤں اور یہ لوگ اپنی اصلاح کریں، اللہ کے محبوب کا فرمان سنیں اور اپنے اندر اندھیرا گم کر کے، اندھیرا ختم کر کے حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں نور اپنے اندر لائیں، روشن ہو جائے، ان کو فائدہ ہو۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد میں دعا کروں کہ مولا اس کا ثواب ان کی والدہ کو بھی پہنچا، قیام حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک سارے ایمان والوں کو بخش دے۔ حضور فرماتے سب کو بھی پہنچے گا برابر ثواب، جتنا ان کو ملے گا اتنا پہنچانے والے کو بھی ملے گا، بالکل برابر۔ کوئی ایسا نہیں کہ میں نے آگے دیا تو کم ہو گیا، کم نہیں، سب کو برابر ملے گا۔ اس چیز کا نام ہے ایصال ثواب۔ کیا نام ہے؟ اب ایصال ثواب میں بندے کا جب انتقال ہوتا ہے، پہلی بات انتقال ہوتا ہے، اگر ذہنوں میں کوئی خرافات گھسی ہے، ذہنوں میں کوئی بے وقوف اور الٹے سیدھے سوال ہے، اس کی اصلاح کر لو۔ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ بندے کا انتقال ہوتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، غسل کے بعد جنازہ ہوتا ہے، جنازے کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ کیا دعا کی جاتی ہے نا؟ جنازہ پڑھ کر فاتحہ ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے۔ اکثروں کا یہ کہنا ہے اپنی کتابوں میں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر، اور جنازہ تو خود ایک دعا ہے، کیونکہ تیسری تکبیر میں دعا پڑھی جاتی ہے، جنازے کی تیسری تکبیر میں، تو دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود، کہاں؟ بولو بولو ذرا زور سے بولو۔ ہاں، بخاری شریف میں موجود۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم، صلی یصلی، فعل ماضی کا صیغہ، فرمایا جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ علی المیت، میت پر، پھر کیا کریں؟ فاخلصوا له الدعاء،
تو جنازے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ روایت صحابی کر رہے، فرمان میرے مصطفیٰ کا ہے۔ فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ جنازے کے بعد دعا کرنا، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث ترمذی شریف، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنازہ لایا گیا، جنازہ ہو گیا، مکمل پڑھ لیا گیا۔ جنازے کے بعد دعا بھی ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے کہا کہ تم نے مجھ پہ سبقت تو حاصل کر لی ہے۔ کس چیز کی سبقت؟ کہ جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ لیا، لیکن تم دعا مجھ سے پہلے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چلو تم نے جنازہ پڑھ لیا، فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ اب دعا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنازے کے بعد دعا کرنا میت کے لیے بھی فائدہ ہے، جو زندہ ہے ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ فرمایا اب میں تمہارے ساتھ دعا کروں گا، مجھ پہ تم سبقت حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے تمام صحابہ نے دعا کی، پتہ چلا جنازے کے بعد دعا کرنا خود میرے نبی کا طریقہ ہے، خود سرکار کا طریقہ مبارکہ۔ اگلی بات، جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ باپ کا جنازہ رکھا ہے، ماں کا رکھا ہے، باپ کا، بھائی کا رکھا ہے، جس کا بھی رکھا ہے، بیٹا باہر کھڑا ہے، بھائی باہر کھڑا ہے، دوسرے لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہ باہر کھڑا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اولاد کو جب اتنا پال کے بڑا کیا ہے اور موت کے وقت اگر وہ اولاد جنازہ بھی نہ پڑھ سکے باپ کا، تو مجھے بتائیے توجہ ادھر کر کے ایسی اولاد کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے میرے مصطفیٰ کی؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب باپ مرے اولاد کو حق ہے کہ خود جنازہ پڑھا ہے، مولوی صاحب نہیں، خود جنازہ پڑھا۔ بیوی مرے تو شوہر کو حکم کہ جنازہ خود پڑھاؤ، بیٹا مرے تو باپ کو حکم جنازہ خود پڑھائے۔ اگر ان کو نہیں آتا تو پھر مسجد کے امام عالم دین پیر صاحب جو بھی پڑھایا کر، لیکن پہلے حق کس کا ہے؟ اولاد کا، پہلے حق اولاد کا ہے۔ لیکن اولاد تو جنازہ جب پڑھائے نا جب ہم نے اس کو دین سکھایا ہو۔ ہم نے تو اس کو مولویوں کو دشمن بنا کے رکھا ہوا تھا، صبح اسکول، شام سینٹر، صبح یونیورسٹی، شام آفس میں، ادھر ادھر سارے دن ہیلو ہائے انگریزی میں۔ لیکن یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں، صبح آپ کا آواز تو کھول دو، اس کی یار ڈھیلے کم کرو، آواز تھوڑی بڑھا دو، مہربانی کرو تھوڑی سی، جو شروع میں چلا ہے اسی انداز پہ رکھو۔ اللہ آپ کے ساؤنڈ میں، آپ کے ہاتھوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے بولو۔ صبح بچے اسکول جاتے ہیں، مجھے بتائیے بستے کہاں ہوتے ہیں؟ جی پیچھے۔ آپ کے مدرسے جاتا ہے تو سپارہ کدھر ہوتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ صبح جا رہا ہے وہ بھی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، شام بھی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، لیکن صبح بستہ پیچھے ہے، دوپہر کو سپارہ آگے ہے۔ تو میں نے کہا خدا تمہیں یہ معجزہ دکھا تو رہا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو، جو دنیا کا علم ہے وہ پیچھے رہنا ہے، اور جو آگے جانے والا ہے وہ سینے سے لگا ہوا ہے۔ یہ پیچھے والا علم پیچھے رہنا ہے، قبر میں نہیں جانا ہے۔ اور قرآن جو سینے سے لگایا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا جب بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے، حامل قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، فرمایا جب قرآن سے محبت کرنے والا قبر میں جاتا ہے، فرشتے سوال کرنے آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ سیدھی جانی جو فرشتے آتے ہیں وہاں پر قرآن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے باڑ لگا کر۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے پھر پاؤں کی طرف جاتے ہیں، قرآن اس طرف چلا جاتا ہے، وہ اس طرف آتے ہیں، قرآن اس طرف آ جاتا ہے، وہ سر کی طرف سوال کرنے آتے ہیں، قرآن سر کی طرف آ جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا قرآن تو سوالات نہیں کرنے دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا فرشتوں سے، فرشتوں جا کے میرے کلام سے بات کرو کہ کیا چاہیے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے مولا اگر میں تیرا کلام ہوں، یہ بندہ وہ ہے جو دن اور رات کی گھڑیوں میں مجھے پڑھتا تھا، اگر میں تیرا کلام ہوں تو میری سفارش قبول کر، اس کو عذاب نہیں ہونا چاہیے، اس کی شفاعت ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا فرشتوں واپسی آ جاؤ اور اس سے سوال کیا کرنا ہے جس کی شفاعت کی ذمہ داری قرآن نے لے رکھی ہے، جس کی شفاعت کی ذمہ داری قرآن نے لی ہے۔ ایسے بندے سے سوال کیا کرنا ہے؟ قرآن جب قبر میں آتا ہے پوری قبر کے اندر نور ہی نور پھیل جاتا ہے، اور جب قرآن آ گیا قبر میں نور ہو گیا، تو جب صاحب قرآن جب قبر میں آئے گا، صاحب قرآن یعنی میرے آقا جب قبر میں آئیں گے، ایک تو قرآن کی روشنی،
دوسرا تیرے ایمان کی روشنی، تیسری روشنی میرے مصطفیٰ کی۔ پھر ایسے ایسے بھی حضور کے صحابہ گزرے ہیں کہ روشنی قبر میں ہو رہی ہے، لائٹ باہر بھی نظر آ رہی ہے، قبر سے اوپر بھی روشنی نظر آ رہی ہے۔ گزرنے والا جب گزرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ کسی عام کی قبر نہیں ہے، مصطفیٰ کے عاشق کا جنازہ ہے اور مصطفیٰ کا دیوانہ قبر میں سو رہا ہے۔ اب سنیں اگلی بات، میرے نبی پاک علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا، علم قرآن جو ہے وہ آگے جائے گا، دنیا کا علم دنیا میں۔ اب عرض یہ کر رہا تھا، جنازہ ہوا، دعا ہوئی، جنازے کے بعد دعا کہاں لکھی ہے؟ حدیث میں۔ اب سارے بولتے ہیں یا پھر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب تو بولو بولو، کیوں چپ رہ کر تو اتنا مسئلہ خراب ہو گیا میرے بھائی؟ آج بولو گے مصطفیٰ کے نام پر تو کل میرا نبی تمہارے لیے اپنی آواز اٹھائے گا انشاءاللہ۔ آج حضور کے نام پہ بولو گے، کل حضور تمہارے لیے شفاعت کریں گے، اب اللہ کی بارگاہ میں آواز اٹھائیں گے۔ توجہ سے، میرے نبی نے فرمایا جنازہ پڑھ لیا، جنازے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جنازے کے فائدے سنو۔ پہلا فائدہ جنازے کا یہ ہے، حضور نے حدیث پاک میں فرمایا جس جنازے کے اندر 40 بندے شامل ہو، 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، 40 کے صدقے پڑھنے بعد جو مردہ ہے جس کی جنازہ پڑھی جا رہی ہے، فرمایا اگر وہ گناہ گار ہے تو پڑھنے والوں کی برکت سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اگر وہ نیک جنازہ اس کی برکت سے پڑھنے والوں کی بخشش، اگر وہ گناہ گار ہے تو پڑھنے والوں کی وجہ سے اس کی بخشش، اگر وہ نیک ہے اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش۔ فائدہ دونوں طرف ہے، ایک کا نہیں۔ اور فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ہو، پڑھنے والوں کی بھی بخشش ہے، جنازے میت والے کی بھی بخشش ہے، دونوں کی بخشش۔ ایک شخص جو کہ کفن چوری کرتا، ایک مائی صاحبہ کا انتقال ہوا، بڑی اللہ کی ولی، نیک پرہیزگار، اس کا جب انتقال ہوا اس کے جنازے میں جنازہ پڑا، پیچھے پیچھے قبرستان تک گئے نشان لگانے کے لیے کہ یہ قبر ہے۔ روزانہ قبر میں ہاتھ ڈال کے کفن چوری کرتا تھا۔ جب اماں جی کو دفنا دیا گیا، لوگ دفنا کے چلے گئے، نشان دیکھ کر وہ بھی چلا گیا۔ رات تہجد کا پہر ہے، اندھیرا گم ہو رہا ہے، اللہ کی ساری مخلوق سو رہی ہے، وہ مرد اتنے کمزور نہیں، مضبوط دل والا قبرستان جاتا ہے، اور جانے کے بعد قبر میں کھول کر ہاتھ ڈالا کہ کفن نکالوں، اتاروں، چوری کرنا، صبح بیچنا ہے۔ جیسی قبر میں ہاتھ ڈالا، اندر سے عورت نے ہاتھ پکڑ لیا، اماں جی نے اندر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب رات کے وقت مردہ پکڑ لے تو چھٹنا مشکل ہو جاتا نا، عام آدمی رات کو کوئی روک لے پولیس والا تو چھٹنا بھاری، اور مردہ اگر پکڑ لے تو پھر رات کا تہجد کا وقت ہے، ہاتھ ڈالا تو اماں جی نے ہاتھ پکڑ لیا، اندر سے آواز آئی کیا کہ جنتی ہو کر جنتی کا کفن چوری کر رہا ہے۔ میں جنتی، ساری زندگی کفن چوری کی، میں کہاں سے جنتی ہوں؟ آواز آئی کہ تو اگرچہ کفن چوری کرتا تھا، گناہ گار تھا، لیکن میں اللہ کی نیک تھی، اللہ نے مجھے بخشا ہے، اور جس نے میرا جنازہ پڑھا، اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ نے سب کو جنازہ پڑھنے والوں کو بھی بخش دیا ہے۔ تو اگرچہ کفن چوری کرنے والا تھا، اللہ نے تیری بھی بخشش فرما دی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر کوئی گناہ گار ہے تو میت کی بخشش، اگر میت نیک ہے تو پڑھنے والوں کی بخشش، دونوں طرف۔ اور اگر جنازہ کوئی اتنا ہارڈ نہیں ہے، صرف 4 تکبیریں تو ہیں، نیت نہیں آتی، تو اتنا کہہ دیا کرو واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، کیونکہ امام تو وہ سب کا ہے نا میرے بھائی، لیکن سیکھنا ضروری ہے۔ ہم نے ہر چیز سیکھی ہوئی ہے، لیکن جنازہ نہیں آتا ہے۔ بیٹا اسکول پڑھے، یونیورسٹی، کالج پڑھے، کوئی منع نہیں کرتا، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو، کیونکہ دنیا کی تعلیم دنیا میں رہنی جب تک سانس ہے، اور دین یہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائے گا، قبر میں بھی عزت دلوائے گا۔ رسول اللہ کا دین وہ عزت والی چیز ہے۔ حافظ قرآن ہو، ناظر خواہ ہو، عالم دین ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، تو اس کی بات ہی الگ ہے، لیکن ایک عام اگر محبت کرنے والا بھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، میں اس سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک مرتبہ اس کا انتقال ہوا، میں مرنے کے بعد اس کی قبر پہ گیا،
تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ قبر میں جو نور تھا وہ نور کی روشنی باہر بھی نظر آ رہی ہے، اس نور کی روشنی باہر تک آ رہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں بڑا حیران، میں اس کی گھر والی کے پاس گیا اور میں نے گھر والی سے پوچھا کہ بی بی جی ذرا یہ بتائیے تیرا شوہر کون سا اسے نیک عمل کرتا تھا؟ کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا تیرے شوہر کو جنازہ دفنایا گیا تو اس کی قبر میں جو روشنی تھی باہر بھی نظر آ رہی ہے، پوری قبر روشن ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اتنا خاص تو کوئی عمل نہیں کرتا تھا۔ پھر فرمایا قرآن پڑھا ہوا تھا؟ بیوی کہتی ہے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ پھر فرماتی ہے روزانہ ڈیلی فجر کا وقت ہوتا، اللہ کا قرآن لے کے بیٹھ جاتا اور انگلی گھماتا رہتا قرآن کی لائنوں پر اور یہ بولتا رہتا مالک میں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں، میں جانتا ہوں یہ قرآن ہے اور یہ کیا لکھا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میرے مولا یہ کہتا ہوں کہ جو بھی لکھا ہے وہ سچ لکھا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتا، لیکن انگلی پھیرتا ہے اور کہتا میرے مولا جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہاں یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے میرے مولا نے اس کو بخش دیا ہے۔ قرآن پڑھے کہ مولا جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، انگلی پھیر رہا ہے، انگلی پھیرنے سے قبر میں روشنی ہو جائے تو جو بتاؤ قرآن حافظ قرآن 6666 آیتیں جس کے سینے میں ہو، 30 پارے جس کے اندر ہو، 14 سورتیں جس میں ہو، 7 منزل جس کے اندر ہو، اس حافظ قرآن کی پھر بات کتنی ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو دین لازمی سکھاؤ، دین کے بغیر چارہ نہیں۔ جنازہ ہوا، دعا ہوئی، ٹھیک، جنازہ پڑھنے کا فائدہ حدیث سے ثابت۔ اب جنازہ لے کے چلے، میرے نبی نے فرمایا جنازہ گاہ سے لے کر یعنی جہاں جنازہ ہوا وہاں سے لے کر قبرستان تک جو بھی بندہ ایک ایک قدم چل کے قبرستان تک جاتا ہے جنازے کے ساتھ، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک قرات اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ ہر قدم پر ایک قرات، ہر قدم پر ایک قرات۔ ایک قرات ثواب کتنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر۔ ہر قدم پر ایک قرات اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو جہاں جنازہ ہو وہاں سے قبرستان تک کتنے قدم ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا ہے۔ تو ایک قرات احد پہاڑ، ایک قرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر۔ تو مثال ہے کہ جنازہ گاہ سے لے کر قبرستان تک اگر 100 قدم بھی ہو گئے تو 100 پہاڑوں کے برابر اس کو اجر ملے گا، اجر اس کو اتنا نصیب ہوگا۔ بندہ قبرستان پہنچ گیا، قبر میں اس بندے کو دفنا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، مٹی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ اونچی آواز سے بولو۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ومنہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے قیامت کے دن ہم نکالے جائیں گے۔ 3 مرتبہ ڈالتے ہیں، یہ 16ویں سپارے کی سورۃ طٰہٰ کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اگر نہیں آتی تو کچھ اور بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی پڑھنا، چہرہ، شکل، بناوٹ نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں دل نہیں دیکھا جاتا، اس کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حسن و جمال نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ جو بھی بندہ تجھے آئے، پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کر کے انعامات دینا میرے پاک رب کا کام ہے۔ بندے کو دفنا دیے گئے قبر کے اندر، خاص آپ کو باتیں سمجھاؤں، پھر آپ کو تقریر کے جوہر دکھاؤں۔ اونچی آواز سے بولو نا یار، اونچی آواز سے بولو۔ میں ابھی آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی، تاکہ پھر آگے پتہ چلے کہ آپ گرم ہو کے بیٹھے تو پھر آپ کو حضور غوث پاک کی شان بھی سنانی ہے۔ توجہ سے، قبر میں بندے کو دفنا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی۔ اب حدیث پڑھو، میرے نبی فرماتے ہیں جب بندے کو دفنا دیا جائے کیا کرو؟ فرمایا اتنی دیر قبر پر کھڑے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ خریدا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، پھر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اتنی دیر قبر پر کھڑے رہو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ میرے آقا کا۔ اب مجھے بتائیے، اونٹ خریدو، ذبح کرو،
کھال اتارو، گوشت بناؤ، بوٹیاں بناؤ، اس کو تقسیم کرو، کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 گھنٹے 4 گھنٹے، چلو 2-2.5 گھنٹے لگا لو، کوئی بات نہیں۔ اتنی دیر اگر کھڑے ہو جائے تو مسئلہ نہ خراب ہو جائے۔ 2 منٹ کھڑے ہو جائے، مولوی صاحب فاتحہ پڑھ لے تو لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی، قبر پہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہو، قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا حدیث نہیں پڑھتا سرکار کی، میرے نبی نے فرمایا اتنی دیر کھڑا رہے جتنی دیر اونٹ خریدے، ذبح کرے، کھال اتارے، گوشت بنائے، تقسیم کرے، اتنی دیر میں 4 گھنٹے لگیں گے۔ تو میں نے کہا اس سے جب 5 منٹ کھڑو گے فاتحہ پڑھ لینا یار، 5 منٹ میں فاتحہ پڑھ۔ اور اللہ کا قرآن کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتا بلکہ فائدہ دیتا ہے۔ فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنا بھی قرآن سے ثابت نہیں تو سنو حدیث پاک۔ میرے مصطفیٰ کے صحابی فرماتے ہیں ایک صحابی کا انتقال ہوا، نام ہے حضرت سعد بن معاذ، صحابی رسول۔ ان کا جب انتقال ہوا، حضور جنازے میں قبرستان تشریف لے گئے، قبر میں غلام کو دفنا دیا گیا، سرکار قبر کے اوپر بیٹھے رہے، روتے رہے، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم، تسبیح پڑھتے رہے۔ اچانک میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اچانک مسکراہٹ آئی۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ پہلے آپ رو رہے تھے، اب مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رو اس لیے رہا تھا کہ میرے غلام پر قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا ہے۔ تو قبر پہ بیٹھ کر پڑھنا بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، ہر چیز حدیث میں ہے۔ لیکن کوئی اگر تمہیں کھل کے نہ سمجھائے تو غلام فرید نورانی کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ ہاں میں تو الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ بولتا ہوں، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ اپن بات کرتے قرآن کی حدیث کی، دوسری بات نہیں، مین ہتھیار ہے قرآن و حدیث، اس پر سنو۔ جو بات ایک بھی تقریر کے اندر اس گناہگار کی قرآن و حدیث کے خلاف اپنی بات کا ذمہ دار رہتا ہوں الحمدللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بول دینا یار سبحان اللہ، تھوڑی آواز بڑھا دو، تھوڑی سی اونچی آواز سے بولو۔ فاتحہ پڑھی قبرستان پر، چلو یہ بھی حدیث سے ثابت، دعا ہوئی اے اللہ مرنے والے کو بخش دے، ٹھیک ہو گیا۔ اب رہی قبر پہ اذان دیتے ہیں نا، اذان کہیں نہیں لکھی، میں نے کہا کتنی حدیثوں میں سے دکھاؤں اذان ثابت ہے، کتنی حدیثوں میں موجود ہے، ہر چیز حدیث میں ہے، کوئی پڑھنے والا دیدے ہو تو پڑھے نا۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کا انتقال ہو جائے، قبر میں دفنا دیا جائے، فرمایا اس کو قبر پر بیٹھ کر تلقین کرو۔ یہ حدیث کا حکم، تلقین کرو۔ کیا مقصد؟ کس چیز کی تلقین؟ کلمہ طیبہ کی تلقین، اسلام کی تلقین، اللہ کی تلقین، محمد کے آخری نبی ہونے کی تلقین کرو۔ ٹھیک ہے، اب اذان پڑھو، مرنے والا قبر میں ہے، اوپر مولوی صاحب یا جو بھی بندہ اذان دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا مرنے والے کو تلقین کرو اللہ کی، وہ اذان دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان کا فائدہ کیا ہے؟ قبر فرشتے جب آتے ہیں آ کر سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ اوپر سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کو اپنے سوال کا جواب آ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اوپر سے اذان دے رہا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ گواہی صرف اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرشتوں نے کہا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اوپر سے وہ کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے اب کھڑکی کھلتی ہے، والضحیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے، واللیل کی زلفیں نظر آتی ہے، طہا کی پیشانی نظر آتی ہے، یاسین کے دانت نظر آتے ہیں، مازاق کی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا جب چہرہ نظر آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتاؤ اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اوپر سے وہ اذان دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اوپر سے اذان دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر سے وہ بتا رہا ہے، ادھر وہ جواب دے رہا ہے، پتہ چلا اذان دینے سے ہمیں بھی ثواب ہے، مرنے والوں کے سوالوں کے جواب بھی ہیں، اس کو اپنے جواب میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے ذکر میں کبھی کسی کو کوئی نقصان ہے؟ حدیثوں میں موجود ہے
اگر بالاتفاق یہ بات مان بھی لی جائے کہ حدیث میں نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں. وہ اذان دینے والا اذان دے رہا اللہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیجیے. پھر کون سا مومن ہے جس کو دلیل چاہیے اللہ کے ذکر کے لیے؟ نہیں. تو پھر دلیل تو قرآن میں حدیث مبارکہ میں اتنی ہے. اذان کے اوپر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے پورا اس میں میرات المناجع شرح مشکات المصابیح کے اندر پورا رسالہ لکھا ہے مفتی صاحب نے. تفصیل سے پڑھ لینا میرے دوستوں بزرگوں. اذان دی گئی, اس کو سوالے کے جواب مل گئے, سارے معاملات ہو گئی. اب دفنا کے کہاں پر آ گئے؟ اور آتے ہو کہ کہیں اور نکل جاتے ہو تو بولو تو صحیح اسی بات سے یار. گھر پر تشریف لائے, آ کر فاتحہ خوانی کی. اسلام میں سوگ 3 دن کا ہے. چوتھے دن سوگ حرام, قطعاً منع, مطلقاً منع. جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا, حرام کا گناہ ذمہ آئے گا. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا تو صحابہ کے قدموں کی خیرات ہے یا مصطفیٰ کی اہل بیت کی خیرات ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت نہ تو صحابہ کے گستاخ ہیں نہ سرکار کی اولاد کے گستاخ ہیں. اہل بیت ہمارا ایمان ہے, صحابہ ہماری جان ہے, اور سنی سب پر قربان ہے. تھوڑا آگے آگے تشریف لیں, پیچھے والے جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. تھوڑا آگے تشریف لیں اونچی آواز سے, جلدی جلدی آگے آ جائیں. تھوڑا سا توجہ سے سماعت کیجیے, آگے آ جائیں جلدی جلدی. انتقال کے بعد تیجا جسے کہا جاتا ہے, اور ہم سویم کہتے ہیں. کیا؟ سویم. سویم فارسی کے اندر 3 کو کہتے ہیں. ہم کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے دن کو, کیونکہ یہ ہمارا کمال ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں نا. سبحان اللہ, اونچی آواز سے بولنا ہے. سویم فارسی کو 3 کو فارسی میں 3 کو کہتے ہیں, دویم 2 کو کہتے ہیں فارسی میں, لیکن ہمارے یہاں دوسرے دن کو بہرحال سویم ہوتا ہے. اس پر چنے پڑے جاتے ہیں, چنے نہیں تو چیئے پڑے جاتے ہیں. کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے, کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے. یہ بھی میرے مصطفیٰ کی حدیث میں لکھا ہے. حدیث میرے مصطفیٰ کی ہے. اگر دل ہے تو دل کھول لو, آوازیں تو آوازیں اونچی کر لینا. اگر حدیث سمجھ میں آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے استقبال کر کے بتا دینا کہ اس کو سمجھ میں آئی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کی میت پر یا اس کے علاوہ بھی 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے, اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے, جس کے لیے پڑھے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے, دونوں کو. اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا. محی الدین ابن عربی جو کہ غوث اعظم کا روحانی بیٹا ہے, روحانی بیٹا محی الدین ابن عربی, وہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پہلے سے پڑھا ہوا تھا, لیکن کسی کی نیت نہیں کی تھی کس کے لیے پڑھ رہا ہوں, پڑھ کے رکھ لیا. کتنی دفعہ؟ 70,000 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھ لیا. فرماتے ہیں جگہ دعوت میں جانا ہوا, شیخ محی الدین ابن عربی, یہ کون ہے ابھی بتاتا ہوں اس کے بعد. فرماتے ہیں کہ دعوت میں جانا ہوا, کھانا کھا رہے تھے, ایک بچہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی کھانا کھا رہا ہے. بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری. محی الدین ابن عربی کو سے پاک کر روحانی بیٹا کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کھاتے کھاتے کیا مسئلہ ہو گیا, کیوں مرچی لگ گئی, کیا ہو گیا, کیوں چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے؟ کہتا حضرت صاحب اپنی ماں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. کہاں دیکھ رہا ہوں؟ محی الدین ابن عربی غوث پاک کے روحانی بیٹے, اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی کی محفل میں جو بیٹھے اس کی آنکھوں سے پردے اتنے اٹھ گئے کہ ماں کو جہنم میں دیکھ لیا. تو میں نے کہا بیٹھنے والوں کی آنکھیں اتنی تیز ہے تو خود ولی کی نظر کتنی تیز ہے, پھر خود ولی کی نظر کی پھر پرواز کتنی ہے. فرماتے حضرت میری ماں کو میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا اچھا. محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے زبان سے نہیں کہا, صرف دل میں کہا. میں نے کہا یا اللہ 70 دفعہ جو میں نے پڑھا ہوا تیرے نبی نے فرمایا جس کے لیے پیش کیا جائے وہ بخشا جاتا ہے, اے اللہ میں دل میں نیت کرتا ہوں اس کا ثواب اس کی ماں کو بخش دے. بخش دیا. فرمایا بیٹھے بیٹھے اچانک وہ مسکرانے لگا ہے, اچانک وہ مسکرانے لگا. محی الدین ابن عربی فرماتے پہلے رو رہا تھا, اب مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے حضرت پہلے ماں کو جہنم میں دیکھا تھا, وہ جنت میں دیکھا ہے.
ماں کو جہنم میں دیکھا وہ جنت میں، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے وہ بھی بخشا جاتا ہے، جس کے لیے پڑھے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ فرمایا میں نے پڑھ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تجھے دیکھا تو میں نے بخش دیا ہے۔ یہ کمال میرا نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کا کمال ہے۔ پانی دیں۔ کس کا کمال ہے؟ مصطفیٰ کریم کی حدیث کا۔ اب آیت تیجا، دوسرے دن سویم کلمہ طیبہ پڑھا، جمع ہو کر کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا جو 70,000 دفعہ پڑھ لے وہ بھی بخشا جائے، جس کے لیے پڑھے وہ بھی بخشا جائے۔ ہم تو مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کر کے پڑھ رہے ہیں، حضور کی حدیث پر عمل کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ اب میرے دوست و بزرگوں، اب توجہ رکھنا، تو ڈھیلے کر دیں ہلکا سا اس کا، توجہ تھوڑی میری طرف رکھنا۔ تیجا ہو، سویم ہو، 10واں، 20واں، 30واں، 40واں، 50واں، 60واں، جو بھی ہو، 6 مہینے کی برس جمائی کی نیاز ہو، سالانہ برسی، جو بھی ہو، یہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں نہ سویم ہے، نہ 10واں، نہ 20واں، نہ 30واں، نہ 40واں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ہم نے دن گن کر نام رکھے ہیں، لیکن اصل چیز ہے ایصال ثواب۔ اصل چیز کیا ہے؟ سویم، مرنے والے کو 3 دن ہو گئے، ہمارے یہاں 2 دن کہتے ہیں، چلو جو بھی ہے، 2 دن ہو گئے اس کے لیے سویم۔ سویم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ 10 دن بعد 10واں، 10ویں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ 20 دن بعد 20واں، 20ویں میں اللہ کا ذکر۔ 40ویں میں اللہ کا ذکر۔ 6 مہینے میں چھمائی کی نیاز میں اللہ کا ذکر۔ سالانہ برسی میں اللہ کا ذکر۔ تو میں نے کہا دن کے نام رکھنے سے اور دن کا تعین کرنے سے، گنتی گننے سے ایصال ثواب خراب نہیں ہوتا۔ یہ گنتی تو ہماری تمہاری ہے، اصل چیز ایصال ثواب ہے۔ وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی لکھا ہے، دونوں جگہ موجود ہے۔ جو کہ حدیث و قرآن کی آیت ہے ان کو سنا رہا ہوں، دونوں جگہ پر موجود۔ اب چہلم ہے لیاقت علی مرحومہ اس کی زوجہ کا، ان کی والدہ محترمہ کا۔ مجھے بتائیے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا امتی امتا مرحومتن، فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے۔ میری امت امت مرحومہ کا معنی ہے بخشی ہوئی امت۔ کیا معنی ہے؟ بخشی ہوئی امت۔ امتی امتا مرحومتن، فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے۔ تدخل قبورہا بذنوبہا، فرمایا جب یہ مر کے قبر میں جاتے ہیں گناہوں کو ساتھ لے کر قبر میں جاتے ہیں۔ جب مر کے جاتے ہیں گناہوں کی پوٹلی قبر میں ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ وَتَخْرُجُ قُبُورَهَا لَا بِذُنُوبِهَا، فرمایا جب قبر سے قیامت کے دن جب یہ نکالے جائیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ امت جب گناہ قبر میں جا رہی ہے، گناہوں کی گٹھلی ساتھ لے کے جا رہی ہے، اور فرمایا جب تخرج قبور، جب قبر سے نکالے جائیں گے، لا بذنوبہا، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آقا گناہ کدھر چلے جائیں گے؟ فرمایا تمحص باستغفار المؤمنین، فرمایا جو مومن ایمان والے مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ مرنے والا جب قبر سے نکلے گا اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، گناہ سے بالکل پاک ہوگا۔ اور مجھے بتائیے جب بندہ مرنے والا گناہ سے پاک ہوگا تو پھر کدھر جائے گا؟ اور جنت تو بنی ایمان والوں کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، جنت اسی کی ہے۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ بندہ جہنم میں نہیں جنت میں داخل ہوگا۔ اگر جہنم میں چلا بھی گیا اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر ٹھکانہ کون سا ہے ہمیشہ کا؟ جنت الفردوس، جو کہ ایمان والوں کے لیے بنی ہے۔ اس جنت کے مالک ہے میرا حسن اور میرا حسین، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، مولا علی سارے ولیوں کا سردار، میرا نبی سارے نبیوں کا سردار، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ ساری سرداری میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی ہے۔ اسی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ایصال ثواب
تمام نام رکھنے سے کوئی فرق، اگر کوئی آپ کو پریشان کرے کہ تم 10 دن میں 10ویں کا نام کیوں رکھتے ہو، حدیث میں نہیں ہے، میں نے کہا تمہیں ہر چیز پر نام رکھنے کا تعین بھی حدیث سے ثابت کر کے دکھا دوں آپ کو۔ حدیث بخاری میں موجود، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، میری اماں جی انتقال کر گئی، فوت ہو گئی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو فائدہ ہوگا؟ اگر زندہ کی طرف سے مردہ کو فائدہ نہیں ہوتا تو میرے مصطفیٰ فرماتے کہ تو کر کے کیا کرے گا، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ میری ماں مر گئی، انتقال کر گئی، اگر میں اپنی ماں کی طرف سے آپ کا صحابی ہوں اصالِ ثواب کروں تو کیا اس کو پہنچے گا؟ فرمایا بالکل پہنچے گا۔ فرمایا کون سا؟ ایُّ الصدقات افضل، آقا کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا الماء، فرمایا پانی کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ صحابی رسول جاتے کنواں کھدوایا، اس پر تختی لگا دی، ہذہ لأم سعد، یہ کنواں اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ کنواں میری ماں کے لیے ہے، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ سرکار کی بارگاہ میں گئے، آقا ایسے ایسے مسئلہ ہو، یہ کر کے آ گیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے یہ لکھنا تھا یہ کنواں اللہ کے لیے ہے، کیا لکھا تو نے؟ یہ کنواں میری ماں کے لیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہر چیز تو حقیقت میں اللہ کے لیے ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ تو نے اپنی ماں کا نام لکھ کے بتا دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جب تک کنویں سے پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا، سارا ثواب تیری ماں کو ملتا رہے گا۔ اب مجھے بتائیے، اولاد کوئی نیک عمل کرے، اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچائے تو کیا انہیں فائدہ نہیں ہوگا؟ میں ابھی دوران سفر یہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے آ رہا تھا، میرے حدیث ایک دم نظر میں آ گئی کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی صدقہ تم کرو نا تو اپنے ماں باپ کی نیت کر لیا کرو، اس میں کس کی؟ زندہ ہوں تب بھی، انتقال کر کے تب بھی، دونوں صورتوں میں، کہ یا اللہ یہ جو میں دے رہا ہوں میری طرف سے تو ہے، میرے ماں باپ کی طرف سے بھی ہے، صدقہ ہے، پیسہ ہے، پائی جو بھی ہے۔ یا رسول اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ پیسہ میں نے دیا، ثواب مجھے ملے گا ماں باپ کو؟ فرمایا جتنا ثواب تجھے دینے کا ملے گا برابر تیرے ماں باپ کو بھی پہنچے گا، برابر ملے گا۔ فرمایا جب تو دے رہا ہے، اللہ کے نام پہ کسی کو کھلا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اپنے پیر کا نام لیا ہے تو ساتھ ماں باپ کا بھی نام لے لے۔ اور یہ پاکستان کا بینک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا بینک ہے، یہ اللہ کا خزانہ ہے، اللہ رب العالمین کا خزانہ ہے۔ وہاں پر ایک عمل کا ثواب ایک دفعہ بخشو تب بھی پہنچتا ہے، ہزاروں دفعہ بخش دو تب بھی اتنا ہی پہنچا کرتا ہے۔ اصالِ ثواب تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب سنیے حدیث مبارکہ، میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعے کے دن اولاد ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے۔ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، سورہ یاسین پڑھے اولاد ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، جانے والوں کی بھی نیکیاں۔ اور اگر ماں باپ قبر میں موجود ہے تو وہاں فاتحہ پڑھے یا سورہ یاسین پڑھے ہر جمعے کو، تو سرکار فرماتے ہو قرآن کا دل ہے، اس کی برکت سے مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب ادھر میری طرف توجہ کرنا ذرا، قبر پہ گئے، جا کے پھول ڈالے، یہ پھول ڈالنا کہاں سے ثابت؟ حدیث بخاری کے اندر موجود، میرے نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے کے اندر قبرستان آیا، اب تھک گئے تو میں اٹھ جاؤں گا، تنی آپ کس کس کو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے، مجھے دیکھو صرف بس، اور سبحان اللہ اسی آواز سے بولو، زور سے بابا سے بولو، توجہ رکھو، توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر جو آ رہا ہے اس کو آنے دو، جو جا رہا جانے دو، توجہ مصطفیٰ کے فرمان پر۔ ادھر ادھر دیکھو گے بے ادبی ہوگی، بے ادبی ہوگی، پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر ہر چیز ختم کر دی جائے گی۔ توجہ سے حضرت عباس فرماتے ہیں حضور کے ساتھ قبرستان کی زمین سے جا رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک کے اندر، فرمایا قبرستان کی زمین پر ایک عالم دین قدم رکھ دے، 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ کون؟ عالم دین قبرستان کی زمین پہ قدم رکھ دے، 40 دن قبرستان سے عذاب اٹھ جائے۔ اور اگر قبرستان کی زمین پہ خود میرے نبی قدم رکھ دے،
خود میرے آقا اپنا قدم مبارک رکھ دیں تو پھر اس قبرستان پھر والوں کی قبرستان کی بات کیا ہے؟ فرمایا حضور نے جا رہے تھے، جاتے جاتے رکے، فرمایا کہ چچا اس دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا پھر؟ فرمایا درخت کی ٹہنی توڑ کے لاؤ، توڑ کے لائے، فشکا بنصفین۔ حضرت عباس فرماتے سرکار نے اس کی ٹہنی کے دو حصے فرمائے، بیچ میں سے دو حصے کیے، ایک کو ایک قبر پہ گاڑ دیا، دوسری کو دوسری قبر پہ گاڑ دیا۔ فرمایا جب تک تر و تازہ رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، سارا ثواب قبر والے کو پہنچتا رہے گا۔ کیا لگائی سرکار نے؟ ٹہنی۔ ہم پھول ڈال دیتے ہیں، بات وہی، حدیث وہی ہے، ٹہنی لگاؤ یا پھول ڈالو، بات وہی۔ اچھا ٹہنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر خشک اور تر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو فرمایا میرے نبی نے یہ درخت کی ٹہنی جب تک زندہ ہے، مس نہیں ہوتی، مرتی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، سارا ثواب قبر والے کو پہنچتا رہے گا۔ میں نے کہا آج اگر ٹہنی نہ لگاؤ تو تازہ پھول ڈال دو، اور جب تک پھول تازہ رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، قبر میں تیرے میرے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا، سارا ثواب قبر والوں کو۔ قبروں پر پھول ڈالنا بھی حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چہلم 10واں 20واں سال ثواب، جنازے کے بعد دعا جنازہ پڑھ کے جانا، قبرستان جانا، اذان دینا، فاتحہ پڑھنا، قبر پہ کھڑا ہونا، فاتحہ لگانا، کلمہ طیبہ پڑھنا، ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کر میں نے حدیثوں سے بیان کر دی ہے۔ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، مجھ جیسے گناہگار کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آؤ 11ویں شریف کی طرف، پھر انشاءاللہ چلتے ہیں سلام کی طرف۔ توجہ، محی الدین ابن عربی کی بات کر رہا تھا، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی کامل، حدیث کا بہت کام کرنے والے، بڑے جامع بزرگ، محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی اولاد نہیں تھی، والد صاحب غوث پاک کے مرید تھے، لوگ تانا دیتے کہ مرید بڑا ڈاڈا ہے، مرید پیر بڑا تگڑا ہے، لوگوں کو اولاد دیتا ہے، تجھے کیوں نہیں دیتا؟ تو ان کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ وچ چلے پاوا ہوں۔ جب میرا مرشد میرے دکھ میں راضی ہے تو میں کیا کروں سکھ لے کر یار؟ بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ یار۔ میرا پیر میرے دکھ میں راضی ہے تو سکھ لے کے کیا کرنا ہے؟ لوگ تانے دیتے ہیں کہ تیرا پیر بڑا تگڑا ہے، نام غوث اعظم ہے، اوروں کو تو اولاد دیتا ہے، جو آتا ہے بچے دیتا ہے، تو زندگی بھر خدمت کرتا ہے، تجھے تو کچھ نہیں دیتا۔ آپ فرماتے میں غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، منہ لٹکا کے بیٹھ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا مرید جی اداس کیوں لگ رہے ہو؟ فرمایا حضرت صاحب لوگ تانے دیتے ہیں کہ مرید پیر بڑا تگڑا ہے، لوگوں کو تو اولاد دیتا ہے، مجھے اولاد نہیں۔ غوث پاک نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضرت چاہتا یہ ہوں کہ اولاد عطا کی جائے، لوگوں کے تانے ختم ہو جائے۔ ایک بھی اولاد نہیں، میاں بیوی گھر میں اکیلے ہیں۔ فرمایا اولاد چاہیے؟ جی حضرت اولاد چاہیے۔ غوث پاک بیٹھے رہے، اچانک بیٹھے غوث پاک نے منہ اٹھایا آسمان کی طرف، بیٹھے اٹھایا منہ آسمان کی طرف، اور میرے نبی نے فرمایا کہ ولی وہی ہوتا ہے کہ جس کی نظر کی تختی کے سامنے، جس کی نظر کے سامنے لوح محفوظ کی تختی ہو، ولی وہی ہوتا ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ولی کو اس وقت تک ولی نہیں مانتا ہوں جب تک لوح محفوظ میں جو لکھا اس کو مٹا دے، جو چاہے اس کو لکھ دیتا ہے، میں جب تک اس کو ولی نہیں مانتا ہوں۔ اچھی آواز سے آواز بڑھا۔ صبح جمعہ ہے، سفر کرنا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، وہاں بھی حیدرآباد میں پروگرام ہے کل، تھوڑا سا شروع والا تھوڑا اس کو مجھے دے دینا ماحول، آپ شروع والا، اللہ آپ کو برکت دے دے ماشاءاللہ۔ لوگ تھوڑے تیار ہو رہے ہیں، ایسے نہیں بیچارے سو جائے پھر، بولو اسی آواز سے سبحان اللہ، بابا سے بڑھا۔ فرماتے ہیں غوث پاک بیٹھے، فرمایا اولاد چاہیے؟ حضرت بالکل۔ فرمایا منہ اٹھایا آسمان کی طرف، چہرہ مبارک، فرمایا اولاد چاہیے؟ حضرت بالکل چاہیے۔ فرمایا وہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، ادھر لکھی ہوئی نہیں ہے، مرید بڑا تگڑا تھا کہ حضرت لکھی ہوئی ہوتی تو تمہارے پاس کیوں آتا پھر؟
حضرت وہاں لکھی ہوئی ہوتی تو تیرے پاس کیا کرنے آتا؟ اللہ خود ہی عطا فرما دیتا. فرمایا پھر کیا چاہیے؟ حضرت مجھے کچھ نہیں سننا لکھا ہوا ہے یا نہیں. اگر لکھا ہوا نہیں تو لکھواؤ، اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو لکھوا کے دو، اور مجھے اولاد چاہیے. اور سے باپ فرماتے ہیں کہ لے کے ہی جانا ہے. حضرت بالکل لے کے جانا ہے. محمد ابن عربی کہتے ہیں میرے والد گرامی فرماتے ہیں اور سے پاک نے امام کا شملہ ایسے کیا ہے، اپنی پشت مبارک پہ ہاتھ ڈالا، ایسے کھینچ کے کوئی چیز نکالی ہے اور میری کمر میں رکھ دی ہے. فرمایا وہاں تو نہیں تھی، میری پشت میں اللہ نے ایک بیٹا رکھا تھا، وہ میں نے تجھے عطا فرما دیا. فرمایا وہاں تو لکھا ہوا نہیں تھا، یہ لے میں تجھے اپنی میری پشت میں ایک ہی بیٹا رکھا ہوا تھا، میں نے تجھے دے دیا ہے. محمد ابن عربی فرماتے ہیں میرے والد گرامی کی کمر میں ایسے کچھ مارا، حمل ہوا 9 مہینے بعد اللہ نے مجھے پیدا کر دیا ہے. تو میں نے کہا یہ کوئی عام نہیں ہے. محی الدین ابن عربی، محی الدین ابن عربی میرے غوث کا بیٹا ہے، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. اب سنو اگلے ولی کی شان. پھر آتا ہوں غوث پاک کی طرف. غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ ہمارے بھائی، مجھے بھی بتایا گیا کہ اس گھر کے داماد ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کی محبتوں میں برکت دے. اور یہ آئے ملتان سے، میں چاہتا ہوں ان کے شہر کے پیر کی بات نہ کر دوں میں پھر آج. ہاتھ اٹھا کے بول دو اچھی بات سے سبحان اللہ یار. ملتان شہر کے بادشاہ حضرت خواجہ غیاث الدین شوروردی نہیں، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، جو ملتان کے سرزمین پہ آرام فرما رہے ہیں. ایک بڑھیا آپ کا لنگر پکاتی، کئی سال لنگر پکائے، اس کی بھی اولاد نہیں. غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں آئی، حضرت جی زندگی ہو گئی تمہارا لنگر پکاتے پکاتے، اب تو اولاد دے دیجیے. اولاد نہیں. فرمایا اچھا. ایسے اٹھائی نظر لوہے محفوظ پر، اور میں نے کہا نبی کے بارے میں بک بک کرنے والوں ظالموں، اور ولی کی نظر سے لوہے محفوظ نہیں چھپا ہے، بیٹا زمین پر ہے، نظر لوہے محفوظ پر ہے. جب یہ شان خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے، خود میرے مصطفیٰ کی نظر کتنی ہے. فرمایا اٹھائی نظر وہاں پر. فرمایا مائی جی اولاد نہیں ہے. اچھا بڑی تگڑی عورت تھی نا وہ بھی، مرید جو حضرت صاحب کی جو تھی. پیر جب حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہو، ایسا تگڑا پیر ہو، جامع پیر ہو، تو پھر مرید نہیں کہتی حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ کہا وہاں اولاد نہیں ہے. کوئی بات نہیں. روس کے جانے لگی، کہنے لگی آج کے بعد لنگر کسی اور سے پکوا لینا، مجھے نہیں پکانا ہے. ہائے 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 تیری مسکراہٹ پہ قربان جاؤ. پھر بول سبحان اللہ اچھی آواز سے. میں نے کہا لو جی لنگر پکانے والی رس گئی، کہیں روٹی پکانے والی نہ رس جاوے بھائی. یہ لنگر والی رس گئی، روٹی والی رس گئی، مسئلہ ہو جائے گا. فرمایا جاؤ لنگر کسی اور سے پکوا لینا، اب مجھے لنگر نہیں پکانا. جا رہی ہے راستے کے اندر، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے سامنے مزار بنا حضرت شاہ رکن عالم کا، حضرت صاحب کے پوتے لگتے، سامنے مزار بنا ہے بالکل. وہ عورت وہاں سے کہی اب لنگر کا سیٹ ہم کسی اور سے کر لو، کسی اور کو رکھ لو، میں تو جا رہی ہوں، ایک کام نہیں ہوتا، مجھے نہیں پکانا. جانے لگی، راستے میں سے حضرت شاہ رکن عالم تشریف لا رہے تھے. فرمایا اماں جی کہاں جا رہی ہو؟ کہ تیرے دادے کے پاس سے آئی ہوں. کیوں کیا ہو گیا؟ کہا میں نے زندگی پر لنگر پکایا تمہارا، دادے سے کہا کہ اولاد نہیں، بڑھاپا ہو گیا، دعا کرو اولاد ہو جائے. شاہ رکن عالم کہتے ہیں اماں جی دادے نے کیا کہا؟ کہ تیرا دادا تو یوں بول دیتا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ کرم فرمائے گا، چلو ٹھیک ہے دعا کریں گے ہو جائے گا. اس نے تو صاف ہی کہہ دیا لکھا ہوا نہیں ہے، اس نے تو صاف ہی منع کر دیا ہے کہ لکھا ہوا نہیں. اگر یوں کہہ دیتا کہ چلو لکھوا دوں گا یا دعا کر دوں گا اللہ کرم کرے گا اور بات ہوتی. حضرت شاہ رکن عالم اپنے دادا کی مزاج کو جانتے تھے نا. فرمایا بڑھیا پھر تو کیا کر کے؟ کہا میں تو روز کے آگے لنگر ہی بناؤں گی، کسی اور سے بنوا لینا. اچھا دادے نے کیا کہا؟ کہا لکھا ہوا نہیں. فرمایا بڑھیا دوبارہ جا، دوبارہ بول اولاد دے. دادا اگر یہ بولے نا کہ لکھا ہوا نہیں تو کہنا لکھا ہوا ہوتا تو تجھے دعا کا کیوں بول دیتی پھر میں؟ اگر لکھا ہوا ہوتا تو تجھے جا دادا کو، لیکن سن میرا نام نہیں لینا،
میرا نام لیں گے نا کہ تجھے میں نے سبق پڑھایا ہے. عائشہ رخ حضرت کو خواجہ غیاث الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں حضرت بیٹھے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت اولاد چاہیے, دعا کیجئے میرے لیے. آپ نے اٹھایا چہرہ, فرمایا اماں جی لکھا ہوا نہیں. فرمایا لکھا ہوا ہوتا تو تیرے پاس کیوں آتی؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا بڑھیا یہ جواب تو تیرا نہیں ہے, بڑھیا یہ جواب تو تیرا نہیں ہے, یہ تو کہاں سے سیکھ کے آئی ہے؟ کہا نہیں نہیں میرا ہی جواب ہے. کہا نہیں مجھے پتا ہے یہ جواب تو تیرا نہیں. صحیح سے بتا کس نے سکھایا ہے؟ حضرت صاحب کے چہرے کا جلال اتنا. فرمایا وہ آپ کا پوتا رکن عالم وہ ادھر کھڑا ہوا تھا, اس نے بتا. فرمایا اچھا. فرمایا رکن عالم نے کہا. فرمایا رکن عالم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو اگر بیٹا ہے تو اس سے ہی لے لو جا کر. یہ پوتوں کی شان ہے, دادا تو پھر بہت بڑی چیز ہے یار. فرمایا اگر ہے تو جا کے اس سے لے لے, میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے چلی گئی وہاں پر. حضرت صاحب شاہ رکن عالم صاحب کھڑے. فرمایا اماں جی کیا بات ہے؟ کیا بولا دادا نے؟ دادا نے ایسے ایسے بولا. فرمایا تو نے میرا نام تو نہیں لیا؟ کہا نام تو نہیں لے رہی تھی, چہرے کا جلال اتنا کہ میں گھبرا گئی, میں نے نام لے دیا. دادے نے کیا کہا؟ دادے نے کہا کہ اگر میرے پاس تو نہیں اس کے پاس ہے اس سے لے لے. اچھا میں دے دوں, میں دے دوں. ہاں ولی کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا نظر کرتے تو بچے دے دیتے, تو بھی تو پھنسا ہوا ہے, ابھی تک پریشان ہے کہ ولی کیا دیتے ہیں. فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو میں دے دوں. فرمایا بالکل آپ دے دے. آپ نے اٹھایا چہرہ کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں لوح محفوظ پہ دیکھا. وہاں پر دہلی کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار ہے, ہندوستان دہلی میں. کیا ہستی ہے خدا کی قسم. توجہ سے آپ نے لوح شاہ رکن عالم نے کھڑے کھڑے ملتان کی زمین پر آسمان پہ دیکھا لوح محفوظ پر. وہاں پر ایک مریدنی کے حصے میں 2 بیٹے اللہ نے لکھے ہوئے تھے. کتنے؟ آپ نے فرمایا بڑھیا جا تیرا کام ہو جائے گا, اسی سال تجھے اولاد ہو جائے گی. وہ بڑھیا چلی گئی. شاہ رکن عالم تشریف لائے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی بیٹھے. فرمایا ادھر آؤ رکن عالم. جی دادا جی. وہ مائی آئی تھی بچہ دے دیا ہے. دادا جی آپ نے کیا ہوگا؟ میں نے نہیں دیا. تو نے کہا میرے پاس, تو نے دے دیا. فرمایا دے دیا. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جلال میں آ گئے. اب آواز تگڑی ہو, ہاتھ اونچا ہو تاکہ پتہ چلے کہ سننے والے بیٹھے ہیں. فرمایا تو نے کہاں سے دیا؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے پوچھا تو نے کہاں سے دے دیا؟ میرے پاس تو نہیں تھا. شاہ رکن عالم کہتے ہیں حضرت صاحب میں نے لوح محفوظ میں جب دیکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں دہلی میں ہماری مریدنی ہے, اس کے حصے میں 2 لکھے ہیں. میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, میں نے کہا اللہ وہ بھی مریدنی ہے یہ بھی مریدنی ہے, ایک کو 2 دے رہا ہے ایک کو 1 بھی نہیں. یا اللہ فیصلہ کر دے, ایک کو اس کو دے دے ایک اس کو دے دے. فرمایا اللہ کی طرف سے جواب آیا ہے, ہم نے تمہاری دعا سے دونوں کو تقسیم کر دیا ہے. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے رسول کے غلام ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا بیٹا تو نے کہاں سے دے دیا؟ دادا نے تو منع کر دیا ہے. فرمایا دادا جی دیا وہیں سے جہاں سے اللہ دیتا ہے. میں نے کہا میرے مولا یہ کیسا انصاف, وہ بھی مریدنی یہ بھی ہماری مریدنی, ایک کو تو 2 دے ایک کو 1 بھی نہ دے. یا اللہ کرم کر ایک تقسیم کر دے, ایک ادھر ایک ادھر. فرمایا میں نے اس لیے کہا تھا, ابھی زبان سے نکلا تھا, اللہ کی طرف سے آتی پہ غیب سے آواز آتی ہے کہ 2 تو اس کے تھے لیکن ولی کی دعا سے ولی کے ہاتھوں کی برکت سے دونوں میں تقسیم فرما دی ہے. جس کے حصے میں 2 تھے اس کو بھی 1 ملے گا, اور جس کے حصے میں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا نہیں تھا ولی نے ہاتھ اٹھا کے اس کو بھی لکھوا دیا ہے. ہاں 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 ہاں. اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ. فرمایا مومن کی نظر فراست سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آج بھی پیر ہے, بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی پیر تھے. فرق کتنا ہے,
کہ ان پیروں کی نظر دل پر تھی، آج کے پیروں کی نظر جیب پر ہے۔ کتنے لایا ہے؟ کوئی غریب مرید آ جائے صبح صبح پیر صاحب چل، تجھے پتا ہے شام کو جمعرات کو آیا کر، صبح صبح نہیں، سونے کا ٹائم ہے، آج کے پیر صاحب غریب آ جائے، اور کوئی آ جائے مرید پراڈو والا صبح صبح 8 بجے، تو پیر صاحب کہنے لگے حضرت صاحب چودھری صاحب آپ نے تو آنے میں دیر کر دی، آپ تو رات خواب میں بھی تشریف لائے تھے، آپ نے تو پھر صبح آنے میں دیر کر دی ہے۔ یہ لوگوں نے دین کا تماشا لگا رکھا ہے، 4 انگوٹھی ادھر چڑھا لے، 4 یہاں چڑھا لے، وہ ولی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ولی وہی ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ جو میرے نبی کی شریعت سے ٹکرائے نا، خدا کی قسم وہ کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ 4.5 ماشا سے کم 1 نگ والی انگوٹھی مرد کو اجازت ہے، دوسری منع ہے۔ پیر صاحب نے 4 یہاں پہنی ہے، 4 یہاں پہنی۔ ہمارا بھی حال یہ ہے کہ جتنی زیادہ انگوٹھی اتنا پوچا وہ ملنگے ہی ہے، بولو جتنی زیادہ پہنی اتنا اونچا گیا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہمارے مرید کو شہر میں، ہمارے یہاں پر ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ہمارے پیر بڑے جو ہے پوچھی ہوئی ہستی ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، کہاں پوچھا ہوا بتا تو صحیح طرح، کیا پیر ہے تیرا؟ بولا میرے پیر کی کرامت یہ ہے، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام ہے، شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے۔ سرکار کی شریعت کا لوگوں نے بڑا غرق کر رکھا ہے کمائی کے دندے کے اندر۔ کہتے ہیں میرے پیر صاحب کی کرامت یہ ہے، ایک سانس میں وہ پوری سگریٹ پی جاتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کیا کرامت ہے، خدا کی قسم تجھے بھی لگا دے گا چلم کے دندے سے وہ خدا کا خوف کرو یار، یہ کیا تماشا ہے۔ نشہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے، اور کون پیر نشہ کرتا ہے؟ پیر کی نشانی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ پیر کون ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو دیکھتے ہی اسے فوراً اللہ یاد آتا ہے۔ بندہ اس کو دیکھے نا، دیکھ سبحان اللہ، دیکھتے اللہ یاد آ جائے۔ حضور فرماتے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور آج کے پیر صاحب اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے نبی کے دین کی حفاظت فرمائے۔ روٹی یہاں کھاتے، لنگر یہاں، پیسہ مریدوں کا، نماز مکے میں۔ ابھی بھی پیر صاحب نماز تو مکے میں پڑھتا ہوں، وہ فلائٹ تو بند ہے، تو کدھر سے جا رہا ہے؟ عمرہ کا ٹکٹ تو بند ہے، تو کہاں سے نماز پڑھنے جا رہا ہے؟ یہ کیا کھیل ہے؟ اور لوگ اتنے بد عقل بے وقوف لوگ ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ بول کیا رہا ہے۔ ہمارے پریڈ آباد کے اندر ہر مزار پہ رات کو چلم چل رہی ہوتی، نہیں تو میرے ساتھ چلو میں دکھا کے لاؤں تمہیں۔ پیر صاحب بھی بیٹھے چلم، مرید بھی چلم، اور نام رکھ دے چلم والی سرکار۔ جو سگریٹ پیے وہ سگریٹ والی سرکار، جو کھوتے پہ بیٹھے وہ کھوتا والی سرکار ہے، جو لنگی پہنے وہ لنگی والی سرکار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، ولی کی نشانی اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے۔ قرآن کا 18واں سپارہ سورہ مومنون جہاں سے شروع ہو رہی ہے، 18واں سپارہ جہاں شروع ہو رہا ہے، یہ شروع کی 10 آیتیں یہ مومن ولی کی نشانی ہے۔ آج کے ولیوں میں ایک نشانی بھی موجود نہیں ہوتی ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ داڑھی کا پتہ، ہر چیز کی دھجیاں اڑا رکھی ہے، لیکن پیر موجود ہے، ولی بھی ایسے ہی ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جتنا وقت وہاں لگاؤ گے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ اور کوئی سچا ولی ہو اس کی بارگاہ میں بیٹھے، جتنی دیر بیٹھے رہو گے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ یہ ہے ولی کا فرق۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ کے دربار پر حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب تشریف لائے، گولڈا شریف کے تاجدار، بابا فرید کے مزار پر۔ وہاں پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، کون سے؟ اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید کے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا وہاں پر، تیسری مخلوق وہ وہاں کھڑا تھا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب تشریف لائے، اس نے کہا حضرت صاحب آپ مجھے اللہ کے ولی لگتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا تجھے کیسے پتا میں اللہ کا ولی ہوں؟ کہا پتا تو نہیں، لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا کہ آپ کوئی چیز ہیں۔ فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ اللہ کے ولی کے دربار میں کھڑے ہو کر حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اگر یہ کتنا اچھا ہو، کتنا اچھا ہو یہ لوگ اس وقت اللہ اللہ کریں۔ حضرت بابا پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا اگر میرے سنے نا تو میں یہ تجھے بتاؤں تو یہ بندے
اس وقت تو اللہ بھی عرش پر فرید فرید کر رہا ہے. اللہ بھی, اس نے کہا پڑکنے لگا, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں تو منع کرو, اللہ اللہ کرے فرید فرید نہ کرے, آپ تو الٹی بات کرتے ہیں, اللہ بھی فرید فرید کر رہا, کیوں؟ فرمایا اللہ کو قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا. قبر میں فرید اللہ اللہ کر رہا ہے, عرش پر اللہ فرید فرید کر رہا ہے. تو جو اللہ کو یاد کرے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے. اور جس کو اللہ یاد کر لے اس ایمان والے سے بڑا خوش نصیب کون ہے یار, جس کو میرا اللہ بھی یاد کرے. اس نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے, ماں نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے, ماں نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے, سا نے کہا سروت والا آ رہا ہے, جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے, ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے, ہاں نے کہا خیر الورا آ رہا ہے, دال نے کہا تو جہاں کا والی آ رہا ہے, سا نے کہا ساری کا کتاب کہنے والا آ رہا ہے, را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے, سا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے, سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے, شین نے کہا شافی میشر آ رہا ہے, سعد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے, دعا نے کہا ضعیفوں کو مولا آ رہا ہے, دعا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے, زا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے, عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے, عین نے کہا غریبوں کا مددگار آ رہا ہے, فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے, قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے, قاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے, لام نے کہا لوح محفوظ والا آ رہا ہے, اور میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے, اور نون نے کہا نور والا آ رہا ہے, واو نے کہا والضحا کے چہرے والا آ رہا ہے, اور یا نے کہا سب نبیوں سے اونچی شان والا آ رہا ہے. یا نے کہا سب نبیوں سے اونچی شان والا رہا ہے, عشق سرکار میں جو حد سے گزر جاتے ہیں, قسم خدا کی وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں. یہ نہ سوچو حضور آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں, یہ نہ سوچو حضور آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں. میرے نبی جگہ کا محتاج نہیں, میرے نبی فلائٹ کا محتاج نہیں, میرے نبی ہوا کا محتاج نہیں, میرا نبی آنے کا محتاج نہیں, میرا نبی جانے کا محتاج نہیں. عشق سرکار میں جو حد سے گزر جاتے ہیں, قسم خدا کی وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں. یہ نہ سوچو حضور آئیں گے, حضور بیٹھیں گے کہاں, وہ تو خوشبو کی طرح سینوں میں اتر جاتے ہیں, وہ تو خوشبو کی طرح سینوں میں اتر جاتے ہیں. اللہ اللہ کرتے وہ نظر آیا مجھے, وہ نظر آیا, اللہ اللہ کرتے اللہ وہ نظر آیا مجھے, وہ نظر وہ میں جب کھویا تو تو نظر آیا مجھے, وہ میں جب کھویا تو نظر آیا مجھے. تجلی تیری ذات کا ہو بہو ہے, اے اللہ اے اللہ اے میرے مولا, تجلی تیری ذات کا ہو بہو ہے. میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ادھر اللہ کی بارگاہ میں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک